صدقہ پتہ ہے کیسے کیا کریں؟ لوگ بہت پوچھتے ہیں کس کو دیں، کہاں کریں صدقہ. سب سے بہترین طریقہ صدقے کا یہ ہے، جو مزدور پیشہ لوگ ہیں، غریب غربا جو محنت کرتے ہوئے نظر آئیں، ان کو دے دیا کریں. چند مثالیں دیتا ہوں. آپ سبزی والے کے پاس گئے، اس کے غریب ہونے میں کوئی شبہ نہیں. جو بیچارہ صبح سے لے کے رات تک ٹھیلا لگا رہا ہے، اگر وہ مالدار ہوتا تو کبھی بھی ٹھیلا نہ لگاتا ہوں. تو جب آپ نے دیکھا بیچارہ سارا دن آوازیں مار رہا ہے، آپ نے اس سے ٹماٹر خریدے. بھئی کتنے روپے کلو ہو گئے؟ وہی 50 روپے کلو. آپ کہیں 40 پہ لوں گا. ریٹ نہ گرائیں اپنی سخاوت کے چکر میں کسی چیز کے، ٹھیک ہے نا؟ بھئی 40 کے لوں گا میں. کہہ رہے نہیں بھئی 45 کے، نہیں بھئی 40 کے دینا دے ورنہ میں جا رہا ہوں. ایسے بارگیننگ کریں تاکہ ریٹ خراب نہ ہو. وہ آ گیا 40 پہ یا 45 پہ، آپ نے 45 روپے کے ٹماٹر لیے، اس نوٹ پکڑا دیا معذرت کے ساتھ 500 روپے کا. اس دل پہ ہاتھ رکھ لیں، تھوڑا سا دھک دھک کر رہے ہیں، ہاتھ رکھیں. 500 کا نوٹ پکڑایا، بولا جاؤ موج کرو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ لیں. کیا کرو بھائی؟ جا کے موج کرو. کیا ہو جائے گا؟ آپ نے ایک دن 500 اگر اس کو پکڑا دیے، کیا ہو جائے گا؟ اللہ خوش ہو جائے گا اور اتنے زیادہ اللہ لوٹا بھی دے گا. آپ رکشے میں جا رہے ہیں، وہ رکشے والا گرمی میں جو رکشہ چلا رہا ہے، اگر وہ مالدار ہوتا تو رکشے چلاتا. تو رکشے والے سے آپ نے کہا بھائی کہاں جانا ہے؟ بھائی کلفٹن جانا ہے. بھائی وہ کہہ رہا ہے بھائی 400 لوں گا میں تو 300 میں جاؤں گا. ریٹ خراب نہ کرے سخاوت کے چکر میں تو 1000 روپے دوں گا تجھے. صحیح ہے نا؟ وہ دل میں نیت رکھیں، دل میں. بھائی 300 میں جائے گا تو بتا، نہیں بھائی چھوڑ دیں اس کو. ہاں بھائی تو جا رہا ہے 300 میں، نہیں بھائی جو 300 یہ جو ریٹ جو ہے نا وہ نہ توڑیں، کیونکہ سب کے پاس 1000 روپے نہیں ہوتے. بہت سے غریب آدمی کو جب رکشے میں جانا پڑے گا تو رکشے والا کہے گا وہ 1000 میں جب کلفٹن گیا ہے تو اس سے 800 تو کم از کم لوں گا میں. اس سے تو مارکیٹ ریٹ خراب ہو جاتے ہیں نا. ریٹ کے معاملے میں کنجوسی دکھائیں. بھائی 350 پہ نہیں 325 دوں گا میں. صحیح ہے نا؟ جب آپ نے 350 یا 325 یا 300 میں اس سے بات کر لی، بھائی کلفٹن گیا، تو جب کلفٹن پہنچے 1000 کا نوٹ پکڑایا، جا بھائی موج کر. بہت مشکل ہے بھائی آپ لوگ کو سمجھانا. تو ایسے کام کیا کریں. یہ صدقہ بھی ہوگا، غریبوں تک مال بھی پہنچے گا اور محنتی لوگوں تک پہنچے گا. محنتی لوگوں خون چوسنے میں ہر آدمی، رکشے والے کا بھی خون چوس رہا ہے، اس کا بیچارے کا ہے نا، اور اتنا اس کے ساتھ اس کو سوئچ کرتے ہیں. ٹماٹر والوں پہ 1-1 روپے پہ 1-1 گھنٹہ جھگڑا کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا کوئی ہوٹل والا ہے، آپ نے دیکھا بیچارہ غریب آدمی ہے، ہوٹل کھول کے بیٹھا ہوا ہے. تو گئے، آپ نے کھانا وانا کھایا، جو پیسے بنتے ہیں وہ جو ملازمین کام کر رہے ہیں یا اونر جو ہے وہ تو اکثر مالدار ہی ہوتے ہیں، تو اونر کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو بیچارے ملازمین ہیں ٹپ وپ نہ دیں ان کو، ورنہ وہ اس کے عادی ہو جائیں گے پھر. تو وہ جو مانگ رہے ہیں نا یہ 50 روپے بولے نہیں ہے جاؤ. جو مانگنے والا ہے اس کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے اس زمانے میں. نبی کے دور کے مانگنے والے الگ تھے، آج کے دور کے مانگنے والے الگ ہیں. آج کے جو مانگنے والے بڑے نالائق ہوتے ہیں یہ، اللہ ماشاءاللہ چند ان میں بھی مستحق ہوتے ہیں، مگر اس میں مستحق تک پہنچنا بڑا مشکل. تو آپ گئے بھائی، وہ ملازم کو باہر بلایا، یہ یار کہ کتنی تجھے یہاں سے دہاڑی کتنی ملتی ہے؟ بھائی اتنی مجھے کسی شخص نے 8,000 روپے دیے، 7-8 ہزار روپے، کہ بھئی یہ مولوی صاحب آپ کو کوئی بندہ سمجھ میں آئے تو اس کو صدقہ کر دیں. تو میں ایک ہوٹل میں بیٹھا ایک پٹھان کو دیکھتا تھا، روزانہ وہ بیچارہ پوچھا لگا رہا ہے صبح صبح اٹھ کے. بڑی میں نے دیکھا اس کو، میں نے اسے ایک دن بلایا، کھانا میں نے اسی ہوٹل میں کھایا. میں نے اس کو بٹھایا، میں نے گپ شپ شروع کر دیا، سڑے ماشی انڈی والا خار ٹول جو مجھے تھوڑی بہت آتی تھی. تو آہستہ آہستہ میں نے اس کو، یہ حلیہ بھی میرا ایسا بنا تھا کہ اس کو پتا تھا ان کی جیب سے کچھ نہیں نکلے گا، وہ بلکہ ایسا حلیہ تھا میرا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا مجھے زکات دے دے. وہ سیٹ بن کے جاؤ گے نا تو وہ ویسے ہی ادھر ادھر کی شروع کر دے گا. میں نے کہا کیا کرتے ہو، کتنے بچے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا؟ تو مجھے میں نے کہا میں تو ویسے ہی پوچھ رہا ہوں گپ شپ کے لیے، غریب آدمی ہے، ایسے کر کے نا اس کو باتیں کی ہم نے. تو اس نے کہا بھئی ایسا ہے، پورا گپ شپ ہو گئی، بتا دیا حساب کتنا ہے. تو پتہ چلا اس کی اتنی دہاڑی ہے، اتنے بچے ہیں، یہاں کوئٹہ سے آیا ہوا ہے، اتنی محنت کر کے جاتا ہے. تو پھر میں نے کہا کہ اب چھپ کے پیسے دو، اس کو سیٹ کو پتہ نہ چلے. سمجھ رہے ہو؟ وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا کاؤنٹر پہ، وہ نہ دیکھے. تو میں نے اس سے کہا یار مجھے تھوڑا سا کام ہے. گیا، میں نے اس کو 8,000 روپے پکڑا دیے. وہ نہیں لے رہا تھا، عزت دار آدمی تھا، خاندانی. وہ کہہ رہا ہے میں نہیں لوں گا، میں نے آج تک زندگی میں کبھی پیسہ نہیں لیا کسی سے، میں نہیں لوں گا پیسے. یہ میں نے کہا تمہارا باپ بھی لے گا یہ پیسہ. نہیں آ رہی بات. کہہ رہے میں نہیں لوں گا، میں نے ہمیشہ خود، جو عزت دار آدمی اس کے لیے لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر مجھے یہ اس کی ادا اچھی لگی. میں نے کہا اگر یہ لڑائی میں مجھ سے غالب آ گیا، یعنی نہیں لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس میں استغنا ہے
اور جو اللہ پہ توکل کر رہا ہے اس کو آپ نہیں دے رہے. یہ جتنا انکار کرے گا یہ اس کی علامت ہے کہ یہی مستحق ہے. اتنی مشکل سے اس کو میں نے 8,000 روپے دیے کہ میں ہی جانتا ہوں وہ نہیں لے رہا. کہہ رہا یار یہ ہم لوگ نہیں ایسا ہمارا عادت. میں نے کہا بھائی جان, پھر میں نے اس کو حدیثیں سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیسہ لالچ کے ساتھ آتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی, اور جو بغیر لالچ اللہ کی طرف سے زبردستی آ رہا ہے. اور مول پھر میں نے بتایا میں مسجد کا امام ہوں, مجھے یہ نہ سمجھو کہ میں کل آ کے تم پہ روپ جماؤں گا, بھائی چائے لے آ رہے, ایسا بھی ہوتا ہے. لے آ بھائی, وہ بیچارہ ڈرا ہوا ہے کہ انہوں نے 8,000 روپے دی. 8,000 کی کیا اوقات ہے, لیکن اس کے لیے بہت تھی. 8,000 میں تو کیا ہوتا ہے, گٹکے کھانے والے لوگ ہیں نا, ان کا مہینے کا 8,000 کا تو گٹکا آتا ہے آج کل. میں ایک مثال دے رہا ہوں, اس میں 8 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں, 80,000 بھی ہو سکتے ہیں. تو میری الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں تک پہنچا کے اس کو. بھی میں کہیں گیا جوڑیا بازار میں, ایک مزدور سے مجھے تھوڑا سا کام تھا, وہ کام لیا تو اس کو میں نے اس کی رپورٹ طلب کی تو مجھے پتا چلا کہ بیچارہ بڑا محنتی ہے, صبح سے آ کے رات تک یہاں کولو کے بیل کی طرح کام کرتا ہے. تو کام کی جو اجرت تھی وہ تو اتنی دی, اس کے علاوہ میں نے تھوڑے سے اس کی جیب میں کچھ اپنا بھی صدقہ نکالنا تھا, کچھ پبلک کا بھی پڑا ہوا تھا جیب میں مال, تو میں نے اپنا بھی, میں نے کہا اس کو 2 منٹ آگے پکڑا دیا. تو وہ کہہ رہا ہے, حیران ہو رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, جزاک اللہ, دعائیں دے رہا ہے. کتنا دل خوش ہوتا ہے کہ ایک محنت والے آدمی تک آپ کا مال پہنچ گیا. تو یہ سارا دن آپ کو اس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. اور اگر بالفرض یہ مستحق نہیں بھی ہیں, ایک مثال ہے, تو محنتی تو ہے نا, محنتی تو ہیں, تو مستحق اگر محنتی آدمی مستحق نہ بھی ہو تو بھی اس قابل ہے کہ اس کو دے دیا جائے. زیادہ کھا لے گا اس دن, اور اچھا کھا لے گا, یہی ہوگا نا بھائی, گھر میں بھی اس کے ہے مگر اس دن اور تھوڑا سا اچھا کھا لے گا, یا کچھ انویسٹ کر دے گا کہیں. تو یہ اس طرح سے ہونا چاہیے. تو صدقہ مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں بندہ کے پاس پیسہ ہے, مالدار ہے, مگر یہ کہ یہ اور اچھا, جیسے رشتے داروں کو ہدیہ جو دیا جاتا ہے وہ اس لیے تھوڑی کہ غریب ہیں, وہ تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ اور تھوڑا سا اچھا کھا لیں. لوگ اپنے جو ہے نا وہ رشتے داروں کی شادیوں پہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے بھائی اس کے پاس جہیز بھی ہے اس کے پاس, لیکن بھائی تھوڑا سا اور دولہا میاں اپنا کمرہ اچھا سجا لیں گے, یار یہ میری طرف سے بھی گریوی. تو یہ اچھی چیز ہوتی ہے, اس طرح سے خرچ کیا کریں. اللہ اس سے, نبی نے کیا فرمایا, جو سخی آدمی ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں, اس سے فرشتے محبت کرتے ہیں, اور پھر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. آپ کتنا ہی چھپا کے دو, لیکن جس کو دیا اس کو تو پتا ہوتا ہے نا. تو اس مزدور کو میں نے جوڑیا بازار میں دیا, میری نیت یہ نہیں تھی کہ یہ میرا کام پابندی سے کرے, میری نیت سوائے اللہ کے رضا کی کچھ بھی نہیں تھی. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میرے پاس سرسوں کے بیج تھے, میں نے تیل نکلوانا تھا. 4 کلو پہ 1 کلو تیل نکلتا ہے, اور میرے سرسوں کے بیج سے 1.5 کلو تیل نکالا اس نے. کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں, بادام یا سرسوں کو ڈالیں گے مشین میں, 2-3 دفعہ گھما کے جاتے نکل پڑی گلی سے. میری نیت صدقے سے ہرگز یہ نہیں تھی کہ میرے اوپر احسان کرے گے. لیکن کیا ہوا کہ ایک آدمی کو احساس ہوتا ہے بھائی اس نے مجھے میرا خیال کیا ہے, تو وہ بار بار بیج ڈال کے کولو کی مشین سے نکال رہے ہیں, محنت زیادہ کر رہا ہے, اور دوستی بھی ہو گئی. کیا خیال ہے بھائی, اب میں نے کہا بھائی بادام کا تیل نکلوانا ہوگا تو بھی آپ سے نکلوائیں گے, کیا خیال ہے. لیکن اب مجھے یہ ہے کہ اگر میں گیا اور اسے تھوڑی سی لالچ دکھائی کہ اس دن آپ نے تھوڑے سے اگر مل جائیں, پتلی گلی سے نکلو, جب تک استغنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو ہم تو تمہیں بھکاری بھرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. تو کیا کریں صدقات و خیرات, تعلقات اچھے, رکشے والوں سے دوستیاں ہو جائیں گی آپ کی, آئندہ وہی رکشے والا فون کر کے بلائے گا. اس لیے نہیں کریں اللہ کے لیے, مگر یہ دنیا میں انسان کو ایک نعمت ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیاں کرتے تھے تو لوگ ان کی تعریف کرتے تھے, ان سے محبت. حضرت ابو ہریرہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی میں اچھی کام کر رہا ہوں تو لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں, تو یہ کوئی اجر ضائع تو نہیں ہو رہا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے نیکی کا دنیا میں اجر ہے, آخرت میں اس سے زیادہ ملے گا. تو دنیا میں بھی اجر ملتا ہے. مالدار آدمی کے غریبوں سے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں, آپ کو جب کام پڑے گا تو وہ خوش دلی سے کر دیں گے. نیت آپ کی یہ نہیں ہونی چاہیے, مگر یہ دنیا کا فائدہ بہرحال حاصل ہوتا ہے اس سے. تو دنیا میں بھی فائدہ حدیث میں آتا ہے, لوگوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے, لوگ بھی. اور کنجوس کے بارے میں نبی نے فرمایا اللہ سے بھی دور, اللہ کو بھی اس سے نفرت ہوتی ہے, میں اس کی جیبیں بھر رہا ہوں مگر یہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے. اور فرمایا جنت سے بھی دور, اور فرمایا لوگوں سے بھی دور. لوگ بھی نفرت کرتے ہیں, کبھی تھیلا اس کی جیب سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. اور فرمایا قریب ہوتا ہے جہنم سے, جہنم کو ایسے لوگوں سے بڑی محبت ہے کہ کسی طرح یہ جہنم بھی چاہتی ہے ان کو جلا کے راکھ کر دوں. تو سخاوت کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.